حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مختلف کتابوں میں اپنے احوال اور اپنی تعلیمات خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر جیلانی ہے، اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی پاکستان میں مل رہی ہے۔ آپ نے فتوح الغیب نامی ایک عظیم صوفیانہ کتاب لکھی ہے۔ آپ کی کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری دوسری تصانیف اور خصوصاً آپ کے خطبات یہ زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے، پڑھنے اور پڑھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ کا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ خمریہ، اس میں آپ ایک شعر لکھتے ہیں: درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے سعادت کو حاصل کر لیا۔ تو اس میں آپ نے فرمایا علم پڑھتے پڑھتے قطب بنا، یعنی پڑھانے کی نوبت تو اور بات کی نوبت ہے، علم پڑھتے پڑھتے آپ فرماتے ہیں میں قطب بنا۔ تو یہ شعر ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ نے علم پڑھا ہے اور علم کو پسند کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گیلان سے چلے عراق پہنچے، وہاں آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے سال ہا سال تنے تنہا گزارے، والدین ساتھ نہیں تھے، اور آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا، بھوک پیاس سہ کر اور برداشت کر کے علم حاصل کیا، جس کی تفصیل وہ بھوک کیسے برداشت کی اور دشواریاں کیسے برداشت کیں آپ کے حالات کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثلاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو بڑے معتبر شخصیات، بہت بڑے علماء اور محدثین نے آپ کے حالات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے آخری 3 سال حضرت خضر علیہ السلام سے بھی روحانی تعلیم حاصل کی، لہذا آپ کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موازنہ کرتے وقت حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں سبکی کے الفاظ استعمال کرنا سخت بے ادبی ہے۔ آپ خضر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آپ مجھے وظیفہ بتا کے چلے جاتے تھے، سبق دے کر چلے جاتے تھے، پھر سال کے بعد آتے تھے، تو 3 سال آپ مسلسل آتے رہے، حضور غوث پاک کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں مختلف حوالوں سے تعلیمات تو دستیاب ہیں، صوفیانہ تعلیمات، ایک ایک جملہ تعلیم کا سمندر ہے۔ مثلا آپ کا ایک جملہ فتوح الغیب میں ارد بالدون، تھوڑے پر راضی ہو جا، بڑا زبردست جملہ ہے، ارد بالدون، 2 لفظ ہیں اور بہت بڑا گہرا جملہ ہے، تھوڑے پر راضی ہو جا۔ ایک اور جگہ ایک مقالے میں فتوح الغیب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ الرضا اب الفنا، اللہ سے مانگو یا رضا یا فنا، یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے یا رضا مانگو یا فنا مانگو۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ کے جملے نہایت قیمتی جملے کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں فتوح الغیب میں، جب تک ایک بھی خواہش باقی ہے تو تم فنا کے دروازے پر ہی رہو گے۔ تو فنا کس چیز کا نام ہے؟ خواہشات کو ختم کرنے کا نام اصل میں فنا ہے۔ یہ تصور کر کے خود کو فنا کرنا ماشاءاللہ اس کی برکات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن گیم جب آگے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فنائیت تو یہ اپنے آپ کو مار ڈالنے کا نام فنائیت نہیں ہے۔ اصل اس کا جو اچیومنٹ ہے، جو مقصود ہے، جہاں پر انسان نے پہنچنا ہوتا ہے فنائیت کے ذریعے سے، وہ خواہشات کو فنا کرنا ہے۔ صوفیاء کا مشہور جملہ ہے نا، من عرف نفسہ بالفنا فقد عرف ربہ بالبقاء، جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچان لیا۔ تو فنا کیسے ہوتی ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ دینے کا نام فنائیت۔ اور مرضی چھوڑنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مرضی چھوڑتے وقت بھی ہو سکتا ہے نفس ڈنڈی مار رہا ہو، بڑا گہرا ہے یہ نفس، اپنی اصلاح آپ کرنے کی کوشش کرنے میں بھی نفس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ تو مرضی چھوڑنے کا پھر پراپر طریقہ کیا ہے؟ پراپر طریقہ سیدھا سیدھا شریعت کی پابندی کرو، مرضی چھوٹ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو اصل چیز تو شریعت نکلی۔ اب آپ شریعت کا لفظ بولیں تو ناسمجھ لوگ، متشدد قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، اور جو اپنی خرافات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اسے وہ ملا ازم کہہ دیتے ہیں۔
سنا شریعت خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہے، اور خواہشات کو ختم کرنا ہی فنائیت ہے۔ مان لو یہ بات، اندر جانے دو، وقت ضائع کرو گے۔ نفس ایسا ظالم ہے، یہ سلطان سے فرماتا ہے اے میں وقت ضائع کرندہ ہوں، نفس اے میں وقت ضائع کرتا ہے، یہ ٹال مٹول ادھر ہونے ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، چک کے پرے مار۔ ایک سیکنڈ میں تم فنا ہو سکتے ہو، بشرطے کہ تم شریعت محمدیہ میں بری اچھی طرح اپنے نفس کو بری شکست دے دو اور اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کے اندر مکمل طور پر مبتلا کر دو، انشاءاللہ تعالی فنائیت تمہارے سامنے ہے۔ فنا یہی کچھ۔ اور خواہشات کو ختم کرنا فنائیت کیسے ہے، اور خواہشات کون کون سی ہوتی ہیں، اور خواہشات کس کس روپ میں انسان کے سامنے آتی ہیں، یہ گہرا سمندر ہے، ایک کخ پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اسی لیے تو شریعت ہی لے دے کے فنائیت کا آسان طریقہ قرار دیا گیا۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، اس میں آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے حامیہ۔ وہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے علم حجاب ہے، شعر و شاعری ہمارا قرآن ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی شعر و شاعری سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ طریقت کا قرآن شاعری ہے۔ یہ حامیہ فرقے کا نام لے کے آپ سر الاسرار اپنی کتاب کے صفحہ 58 صفحے پہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے، وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ فرقہ اہل سنت نہیں ہے۔ پتہ چل گیا حضور غوث پاک اہل سنت ہے، اور پتہ چل گیا کہ یہ اس قسم کے 2 نمبرے لوگ اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آپ بھی آج بھی دیکھ لیں، آپ کے اندر یہ بھیڑیں مل جائیں گی آپ کو، جو شعر و شاعری کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا، نعت کی صورت میں قرآن، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کسی نے ایسی غلط بات کر دی ہے، یہ شعر بجاتے خود غلط ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد عالی ہو، اسے ہم قرآن نہیں کہتے، اسے حدیث کہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تیری میری لکھی ہوئی شاعری کو قرآن کیسے کہہ دیا گیا؟ یہ بہت بڑی جرت ہے۔ غوث پاک اسی پہ چوٹ کر رہے ہیں، اسی کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، قرآن کو حجاب کہتے ہیں، اپنی شعر و شاعری کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ سب گمراہیاں ہیں جو ہمیں آج اپنے اندر دیکھنی ہیں، اور آرام سے ٹریسیبل ہے یہ چیزیں، اور آپ کے اندر اس قسم کے لوگ سنیت کے لیبل کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ حامیہ فرقہ اپنے آپ کو حیدری اور کلندری بھی کہتا ہے، ینتسبون انفسہم الی حیدر و قلندر، یہ اپنے آپ کو حیدری اور کلندری بھی کہتے ہیں۔ میرے خیال اب آپ کو 100% سمجھ آ گئی ہوگی یہ لوگ کہاں ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، جو آپ کی محفلوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سٹیج سجا کے ان کے حوالے کر کے دین کا نقصان کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس میسج کو اہمیت دینی چاہیے۔ غوث پاک نے سر الاسرار میں یہ 3 4 5 سطریں لکھی ہیں، واللہ العظیم یہ چند سطریں آپ کی سونے کے پانے کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ میں کہتا ہوں نیٹ پہ بندہ ان باتوں کو پھیلائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل دین کیا ہے، حضور غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے۔ صرف غوث اعظم کی کرامات بیان کرنا، وہ سر آنکھوں پہ، آپ صاحب کرامت بزرگ ہیں، اور کرامتیں انبیاء کے معجزات کے بعد شاید سب سے زیادہ کرامتیں بعد والے صحابہ تابعین کے بعد کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ ہی کی کرامتیں سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن صرف اسی پہلو کو اجاگر کیے رکھنا اور آپ کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا، لوگوں کو تعلیمات نہ بتانا، آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، آپ پکے ٹھکے اہل سنت تھے۔ آپ صدیق اکبر کو افضل، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی المرتضیٰ، ان سب کو افضل بالترتیب مانتے تھے۔ آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ تمام صحابہ اور اہل بیت کا اکٹھا ادب کرتے تھے، سب کے مناقب بیان کرنے کے قائل تھے۔ اتفق اہل سنہ، یہ کہہ کر آپ لکھ رہے ہیں کہ تمام صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنا چاہیے، اور ان کی آپس میں مشاجرات اور بامی جو جھگڑے تھے ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنے چاہیے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے جھگڑوں پر بحث نہ کرنا واجب ہے، اور ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنا بھی واجب ہے، یہ واجب کا لفظ لکھتے ہیں۔ تو بڑی کھڑی کھڑی تعلیمات ہیں آپ کی، بشرطے کہ آپ کی کتابوں کو ہم پڑھیں۔ آپ حضور غوث پاک کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، آج کا جو ماحول ہے آپ کی اس کی جھلک بھی وہاں نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی راہ پر چلنے کی، ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔